رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دل کو بھی حاضر رکھو اور دماغ کو بھی حاضر رکھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجود تو ہمارا سامنے ہوتا ہے، انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جسم سامنے ہے، لیکن محفل ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے، کیا کہا حضرت نے، وہ کچھ بتایا تھا نا حضرت نے۔ یہ کیوں سوال ہوتا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جسم تو حاضر ہوتا ہے، دماغ غیر حاضر ہوتا ہے۔ تو آپ دماغ کو بھی حاضر رکھیں، جسم کو بھی حاضر رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ سب کو پیدا کرنے والا اللہ، ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اب اللہ سے پوچھا جائے میرے کریم یہ ساری چیزیں کرتی کیا ہیں؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان ان تسبیحوں کو نہیں سنتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی تھی کہ کنکریوں سے نکلنے والے ذکر کی آواز کو بھی حضور سن لیا کرتے تھے، بلکہ جس پر حضور کی نظر پڑ جاتی اللہ ان کو بھی ایسی سماعت عطا کر دیتا کہ وہ بھی کنکریوں سے نکلنے والی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور شکم مادر میں رہتے ہوئے لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر چیز جہاں اللہ کا ذکر کرتی ہے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتی ہے، فرما برداری بھی کرتی ہے۔ آج سائنس کے دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر انسان ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ سینٹر قائم ہے، تحقیقی ادارے قائم ہیں کہ یہ چیز بنی تو کیوں، اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے۔ آپ دیکھیں دواؤں کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے، کورونا کی ویکسین کے سلسلے میں کئی مہینوں تک، کئی عرصے تک لیبورٹری کے اندر اس کی ریسرچ ہوتی رہی۔ یہ ساری چیزیں ریسرچ کا دور چل رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں آدمی تحقیق کرتا ہے کہ یہ چیز بنائی گئی تو کیوں، یہ چیز پیدا کی گئی تو کیوں، اس چیز کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ایک انسان صرف نہیں سوچتا، تو بس یہی نہیں سوچتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچا، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا کبھی سوچا؟ نہ آپ نے سوچا، نہ ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ساری مخلوق پیدا فرمائی، لیکن جب تاج کرامت دینا ہوا تو فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کے سر پر ہم نے تاج کرامت سجایا۔ اس کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، لیکن انسان ہی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنے مقصد کی بات، بلکہ سب چیزوں کے بارے میں، خاص طور پر دینی اور عبادت کی چیزوں کے اندر اسے نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی نہیں معلوم، روزہ اللہ نے کیوں فرض فرمایا نہیں معلوم، حج اللہ نے کیوں فرض فرمایا نہیں معلوم، زکوٰۃ اللہ نے کیوں فرض فرمائی نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ آپ کہیں نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ نے ہم پر فرض فرمائی، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ نماز اللہ نے فرض فرمائی، لیکن کیوں فرض فرمائی یہ نہیں معلوم۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا جھوٹ نہ بولتا، اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا بھی رات کی تاریکی میں گناہ نہ کرتا، اگر یہ معلوم ہوتا
تو نماز پڑھنے والا برائیوں کے دلدل میں نہ پھنستا. اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا کسی کا مال غصب نہ کرتا. اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز ادا کرنے والوں پر سے لوگوں کا بھروسہ نہ اٹھ جاتا الا ماشاءاللہ. لیکن ہمیں نہیں معلوم. ہم نے تو بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے مسجد کی ٹوپی لگائے نماز ادا کی, اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے, لیکن مسجد سے باہر نکلے اور کوئی خوبصورت لڑکی نکلی تو اس کو جھانکنا شروع کر دیا. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم اللہ نے نماز کیوں فرض فرمائی ہے. مہینے بھر بھوکے پیاسے اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک بندہ بچا رہتا ہے کہ اللہ نے روزے فرض فرمائے, لیکن جہاں شوال کا چاند نظر آیا بے باک ہو گیا. روزے کا کوئی اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد نہیں معلوم. حج کر کے آ رہا ہے, جانے سے پہلے توبہ کر کے جاتا ہے, آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں, جھوٹ بھی زبان پر جاری ہے اور پکچر بھی جاری ہے, ساری چیزیں. وجہ کیا ہے؟ حج کا مقصد نہیں معلوم, زکات کا مقصد نہیں معلوم. اسی طریقے سے اب سنیے جو بتانا چاہتا ہوں, اسی طریقے سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا مقصد نہیں معلوم, مقصد نہیں معلوم. اور جب یہ مقصد بھول گئے ہم ناکام ہو گئے. کھانے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, پینے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, سونے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, چلنے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, بیٹھنے کا مقصد بھی رکھا ہے, حد تو یہ ہے بات چیت کرنے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, ہر چیز کا مقصد رکھا ہے. لیکن بندہ ہے کہ اللہ نے جو مقصد متعین فرمایا اس مقصد کو وہ اپنی نگاہوں سے اوجھل کیے بیٹھا ہے, بھول گیا وہ مقصد. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ عز و جل نے رسولوں کو کیوں بھیجا. ہر وہ انسان پیدا کیے گئے, خاص رسولوں کو بھیجنے کی وجہ کیا انسانوں میں سے؟ تو میرے کریم نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے, رسول کی اطاعت کی جائے, رسول کی فرما برداری کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں جو ارشاد فرماتے اسے سنیے, لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانے, باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میری بات مانے, استاد چاہتا ہے شاگرد میری بات مانے, پیر چاہتا ہے میری بات مانے. اور اگر بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا تو ماں جلال میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تجھے پالا, میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک تجھے دودھ پلایا, تجھے بڑا کیا, تیری نجاستوں کو صاف کیا, تیرے لیے رات کی نیندیں میں نے قربان کی, پھر بھی میرا بیٹا تو میری بات نہیں مان رہا ہے. ماں کی بات نہ ماننے پر ماں اپنے احسان یاد دلاتی ہے, اور یقیناً ماں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد, پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا, پھر وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا, پھر جب چوتھی بار پوچھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا. ماں کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کا حق تمہارے اوپر ہے. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر کوئی شخص ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے, ماں باپ کے سامنے اف بھی کرتا ہے, اس کی زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. فرمایا گیا ایک نیک بندہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اس کا پورا دفتر نیکیوں سے بھرا ہوگا, لیکن جب میزان پر اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور نیکیوں کا دفتر جب میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہ کا دفتر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو نیکیاں زیادہ ہونے کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو جانے والی ہوگی کہ اچانک گناہ کے پلڑے کے اندر ایک کاغذ کا پرچہ آ کر کے گرے گا جس کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں گی, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. وہ بندہ پریشان ہو کر عرض کرے گا مولا اس پرچے میں کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا زندگی میں ایک مرتبہ تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے جو اف کہا تھا نا, یہ اف کہنا اتنا بڑا گناہ کہ تیری زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. آپ ذرا سوچو, ماں باپ کا اتنا مرتبہ,
ماں اپنی اطاعت کی فکر کرتی ہے، باپ اپنی اطاعت کی فکر کرتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے میری بات مانو، اور اگر کوئی مان لے، غور سے سنیے گا، ماننے والوں نے جب ماں کی بات مانی، ماننے والوں نے جب باپ کی بات مانی اور اطاعت میں زندگی گزار دی، تو کبھی ولایت مل گئی ہے اور کبھی اللہ عز و جل کے قرب کی دولت اس حد تک نصیب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ماں کی بات ماننے پر، باپ کی بات ماننے پر، ماں کی اطاعت کرنے پر، باپ کی اطاعت کرنے پر اللہ اتنا اونچا اجر عطا فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو، ساری دنیا کے علماء اور مشائخ مل کر کسی شخص کے سلسلے میں دعا کریں اور اس شخص کے سلسلے میں اس کے ماں باپ پر دعا کریں تو کسی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا مل کر کے بد دعا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے، اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ۔ ماں چاہتی ہے میری اطاعت کر، باپ چاہتا ہے میری اطاعت کر۔ یقیناً ماں باپ کی اطاعت میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ شوہر چاہتا ہے بیوی میری اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کے اندر بیوی کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پنج وقتہ نماز کی پابند اور روزے رکھ کے حج کرے اور زکات دے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس حال میں وہ مری تو کل بروز قیامت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ عورت کا مقام شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماں دیتی کیا ہے، کام کب کب آتی ہے، کہاں کہاں آتی ہے؟ تو ماں ہمیں کام آتی ہے بھوک لگی تو کھانا کھلانے میں، سر میں درد ہو تو سر دبانے میں، پریشان ہے تو دعا کرنے میں۔ وقت اتنا زیادہ نہیں میں اس کو پھیلا کر کے گفتگو کر سکوں، میں مختصر کروں گا لیکن آپ کے دماغ کے اندر بات بتانے کی کوشش۔ ماں سے زیادہ اور باپ سے زیادہ